الله وبركاته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حضرات علماء کرام اور یہاں تشریف فرما بزرگ حضرات، جوان ساتھیوں، آواز جہاں تک جا رہی ہو تو ہماری مائیں اور بہنیں، مولوی صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے میں اس پر دل سے آمین کہتا ہوں. آپ بھی آمین کہیے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو جائے. لیکن اصل معاملہ اللہ کے یہاں قبولیت کا ہے، اس لیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخر تک ڈرتے تھے اور انہوں نے اپنے بچے کو یہ کہہ کر روکا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. اس نے پوچھا تھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں تجھے نہیں شیطان کو کہتا تھا. وہ کونے میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ احمد بچ گیا، تو میں کہہ رہا ابھی نہیں جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اللہ کا فضل ہے ہم یہاں ایک مسجد کی مناسبت سے مسجد کے افتتاح میں بیٹھے ہیں. بڑی اونچی نسبت ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہاں فقر فاقہ عام تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے صحبت میں اور آپ کی مجلس میں جب وہ آتے تھے تو اس طرح ایسے بکھر کر نہیں بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، ایسے نہیں بیٹھتے تھے. وہ ایک کے پیچھے ایک آ جاتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے بیٹھتے، پھر تیسرے بیٹھتے، اس طرح بیٹھتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کا کپڑا یہاں سے پھٹا ہوتا تھا، کسی کا پیٹ پر سے پھٹا ہوتا تھا، کسی کا گھٹنے پر سے پھٹا ہوتا تھا، اور کسی کو صرف تہبند ہوتی تھی، اوپر قمیص کے لیے چادر نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے حجاب کے اور تکلف اور شرم کے وہ ایک دوسرے کی آڑ میں بیٹھا کرتے. اتنی قسم پرسی کا عالم تھا، بے بسی کی زندگی تھی. کئی وقت نہ کھانا اور کبھی کبھی کھانا یہ ان کی عادتوں میں شامل تھا. گھاس پھوس میں رہتے تھے، بہت اچھے مکانات کے وادی شروع سے نہیں تھے. یہاں سے مکہ مکرمہ سے جب نکلے تھے تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے تھے، ساتھ میں کچھ لے کر نہیں نکلے تھے. پونجی جو کچھ ان کے پاس تھی یا تو لٹا دیا تھا یا بہت کچھ لے کر بہت کم لے کر نکلے تھے. ایسی حالت میں اتنی قسم پرسی کی زندگی میں مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا، سب سے پہلا اگر کوئی کام کیا ہے تو اللہ کے گھر کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے. حالانکہ یہ بات طے تھی کہ یہ ہجرت ہو رہی ہے، چند دن کے لیے یہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں جا رہا ہے، اب ہجرت ہو رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہو رہی ہے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام صحابہ تشریف لائے بھی 10,000 صحابہ کی تعداد، تو صرف 3 دن ٹھہرنے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. صرف 3 دن ٹھہرے اور واپس نکل گئے. تو یہ معلوم تھا کہ یہاں ٹھہریں گے، یہاں رہیں گے اور یہی اب ہمارا وطن بنے گا. اس سب کے باوجود انہیں یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ گھر کے لیے جگہ دیکھی جائے، اس کے لیے سرمایہ دیکھا جائے، اس کے لیے اسباب اور اس کی ضروریات کی چیزیں تلاش کی جائے، جمع کی جائے. صحابہ کرام نے یہ نہیں، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر. اس کے بعد پھر ان کے مکانات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ادھر سے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، پھر وہاں پہنچے مسجد نبوی کی تعمیر رکھی. مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر، اس کی بنیاد. ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہو اور یہ جذبہ ہو، یہ حوصلہ ہو کہ اللہ اگر ہمیں مال دے تو ہم بھی اپنے پیسوں سے ایک مکمل مسجد تعمیر کریں.
اس لیے کہ ہمارے بعد ہمارے نام پر ہمارے بچے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام پر ہمارے بچے، ہماری اولادیں ایصال ثواب کے لیے مسجد میں کچھ دے گی، اس کی ضمانت نہیں۔ اس کا فیصلہ ہم آج ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے ان کے نام سے کیا دیا؟ اگر ہم نے نہیں دیا تو ہمارے نام سے کون دے گا؟ اخراجات کے لیے ان کو کم پڑیں گے، وہ کہاں دیں گے؟ اسی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنی پیٹھ اپنے ہاتھ سے جیسی کھجائی جاتی ہے، اسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں کھجائی جاتی۔ اپنی پیٹھ انسان جیسے خود کھجا سکتا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے وہ کھجلی نہیں کھجائی جاتی ہے۔ ہم دوسرے سے کہتے ہیں کہ تھوڑا پیٹھ کھجا دو، تو وہ کھجاتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں نہیں، ادھر کی طرف، تو وہ اس کنارے سے سیدھا اس کنارے پر آ جاتا ہے۔ اس کو بولتے ایک دم آخر میں نہیں، تھوڑا سا پہلے ہے، تو تھوڑا پہلے کی بجائے آگے چلا جاتا ہے۔ اس کو بولے تھوڑا نیچے، تو بہت نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کو اوپر بولو تو اوپر چلا جاتا ہے، تو وہ جھنجھا کر کہتا ہے رہنے تو میں کھجا لیتا ہوں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنی پیٹھ کو جیسے انسان خود کھجا سکتا ہے، دوسرے نہیں کھجا سکتے ہیں، ایسی اپنے لیے، اپنی قبر کی روشنی کے لیے، اپنے قبر کا سامان جیسے ہم خود کر سکتے ہیں، وہاں کے لیے ہم جیسا خود بھیج سکتے ہیں، ہماری اولادوں سے اتنی توقع نہیں۔ یہ تو نماز جنازہ پڑھ لیں، بہت غنیمت ہے۔ ہم کو ایک نماز جنازہ پڑھانے کا ایسا موقع ملا تھا، شہر کی بات، محلہ نہیں بتائیں۔ نماز جنازہ کے لیے صفیں بن رہی ہے، جنازہ تیار ہے، اور ہم کو انہوں نے بلایا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو صفیں بن رہی تھی۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ صاحب جو کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ہم نے کہا کہ سب آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سب آ گئے۔ پھر ہم نے تو کئی مرتبہ کہا کہ بھئی سب کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سب کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ خود صف میں کھڑے ہو جائیں، تو وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ دیوار کے ٹیک سے کھڑے رہے۔ تو پھر ہم نے صراحتاً پوچھا کہ نماز شروع کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نماز شروع کریں۔ پھر بھی ہم نے تھوڑی ادھر ادھر توجہ مبذول کی تاکہ تھوڑا وقت بیتے، اور یہ اگر آ سکتے ہوں تو یہ لگ جائے سب میں، لیکن ہم نے دونوں طرف نگاہ ڈالی تو وہ نہیں آیا، وہ وہیں کھڑے رہے۔ بہرحال نماز جنازہ ہم نے پڑھا لی اور کندھا جنازے کو دے دیا۔ بات حیرت اس بات پر ہی ہے کہ وہ ماں کا جنازہ تھا، وہ بیٹا تھا۔ یہ شہر کی بات، یہ کتابوں کی اور سنی اور سنائی کہانی کی بات نہیں، یہ ہمارے ساتھ جو پیش آیا وہ بات۔ بیٹے نے ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، تو اپنی پیٹھ کو ہم جیسے کھجا سکتے ہیں، ہم اگر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کا گھر بنائیں گے تو اللہ انتظام کر دیں گے۔ غلام صاحب استانوی نے نیت کیا تھا کہ میں مسجد بھی بناؤں گا، اللہ کا گھر بناؤں گا، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا، ایسا انتظام کیا کہ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایسے افراد اٹھیں گے، ایسے لوگ اٹھیں گے۔ جو تعمیرات انہوں نے مکمل طور پر کی ہے اس کی تعداد 4,500 ہے، مساجد 4,500۔ انہوں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ بڑا مدرسہ قائم کروں گا، تو اللہ نے مدرسہ بنایا، اتنا بڑا مدرسہ بنایا، اتنا بڑا مدرسہ بنایا کہ جس مدرسے میں روزانہ صرف چائے کے لیے 1.5 کوئنٹل شکر لگتی ہے، روز 1.5 کوئنٹل شکر کی چائے بنتی ہے، اتنا بڑا مدرسہ۔ یہ صرف جامعہ کی بات ہے، جو اس کی شاخیں ہیں وہ الگ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ کم سے کم نیت تو بڑی کرو، نیت بڑی کرنے میں تو پیسہ نہیں لگتا ہے، ہم نیت تو کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں پیسہ دے، ہم اپنے پیسوں سے اپنے ایصال ثواب کے لیے، بلکہ ہم اس میں شامل کریں گے پوری امت کو، سب کے ایصال ثواب کے لیے اپنے پیسوں سے ایک مسجد کھڑی کریں گے، چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تعمیر حیات ایک پرچہ ہے، ندوۃ العلماء سے نکلتا ہے، آج سے گویا 10 سال کے بعد، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے اس میں پڑھا تھا۔ ایک صاحب تھے جو اپنے ملک کے رہنے والے تھے، وہ کسی وجہ سے سعودی چلے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بیر زمزم کے پاس آس پاس رہا کرتے تھے۔
جو حاجی وہاں سے کینے پانی کی زمزم کی بھرا کرتے تھے، ان کی بلڈنگ اگر دور ہوتی تو آج 5 لیٹر کی کین دی جاتی ہے، اس وقت جو جتنی چاہتا لے جا سکتا تھا۔ 10-10 20-20 لیٹر کی لوگ کین وہاں سے لے کر آیا کرتے تھے، تو وہ بہت بھاری ہوتی تھی۔ ایک تو راستے تھوڑے سے پہاڑ نما ہے، نشیب و فراز ہے، اور بلڈنگیں تھوڑی دور ہوتی تھی اس کنارے سے اس کنارے تک، تو ہر انسان کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ زمزم کی کینیں بھر کر اپنی بلڈنگ تک بڑی سہولت کے ساتھ لے جا سکے۔ تو وہ وہاں رہتے تھے، وہاں کھڑے رہتے تھے اور حاجیوں سے پوچھتے تھے کہ جی مزدور کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے کہ جی مزدور کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے کہ بھائی ہم 2 ریال لیتے ہیں وہاں تک پہنچانے کے۔ بڑی خوشی سے حاجی 2 ریال وہ 2 کین پہنچانے کے ان کو دے دیا کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کبھی کاندھے پر رکھ کر کبھی ہاتھوں میں اٹھا کر وہاں پہنچا دیا کرتے تھے اور ریال جمع کرتے تھے۔ وہ ریال جمع کر کر اس ملک میں بھیجا کرتے تھے۔ اس ملک میں انہوں نے اتنا پیسہ بھیجا کہ یہاں پر مکمل ماربل کی مسجد مزدور کے پیسوں سے تعمیر ہو گئی ہے، اور دنیا سے چلا گیا لیکن ماربل کی مسجد بنا کر چلا گیا۔ اگر ہم چاہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ ہماری تمنا ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارا عزم ہو، ہمارا ارادہ ہو کہ اللہ ہمیں اتنی رقم دے دے کہ اپنے پیسوں سے ہم مسجد تعمیر کریں، اپنی رقم۔ کم سے کم اتنی تمنا تو ہمیں سے ہر ایک کی ہو کہ جو مسجد کی آواز لگے ہر مسجد میں کم سے کم ہمارا کچھ نہ کچھ تعاون لگتا ہے۔ اس لیے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ یہاں محدثین نے کلام کیا ہے، شارحین نے، یہاں جو بیتن پر تنوین آئی ہے، تنوین اس سے تعمیم کے معنی پیدا ہوئے۔ مطلب یہ ہوگا کہ مکمل گھر نہیں، مکمل مسجد بنانے پر جنت میں محل کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو 1 روپیہ بھی دے دے گا اللہ اس کے لیے بھی محل تعمیر کر دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ جب کسی مسجد کی صدا لگے، آواز لگے، تو ہم اس میں اپنا تعاون ضرور دیں گے۔ ابھی یہ مسجد ٹینوں کا شیڈ ہے، ایک جگہ مولانا غلام صاحب استانوی تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کس نے بنایا؟ ہمارا گھر محلے والوں نے نہیں بنایا، ہمارا گھر کسی تنظیم نے، کویت والوں نے نہیں بنایا، سعودی والوں نے نہیں بنایا۔ چاہے رکشہ چلانے والا ہو، مزدور ہو، ٹیچر ہو، متوسط حیثیت کا ہو، اس نے اپنا گھر خود بنایا ہے۔ تو اللہ کا گھر بھی ہم خود چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ تم پہلے نیت تو کرو، اس کے بعد ہم دیں گے۔ تم جیب میں سے نکال کر دے دو، اس کے بعد جیب میں ہم ڈالیں گے۔ ہماری خواہش رہتی ہے کہ اللہ پہلے آپ جیب میں ڈالو تو ہم نکال کر دیں گے۔ تو اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم پہلے دے دو تو ہم تمہارے جیب میں ڈال دیں گے۔ عبد الرحیم گمراہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، گجرات کے رہنے والے ہیں، آئے تھے، انہوں نے صرف 2 مہینے میں 450 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے ہیں۔ 450 کروڑ اللہ نے دیا، خوب دیا، لٹا رہے ہیں۔ جو لٹاتے ہیں خون نکلتا ہے تو پھر نیا خون آتا ہے، جب دیا جاتا ہے اللہ کے نام پر تو پھر اللہ دوبارہ دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، یہ محل وقوع اسپاٹ اتنا اچھا ہے کہ اگر یہاں خوبصورت مسجد تعمیر ہو جائے تو بہت اچھی لگے گی، بہت اچھی لگے گی۔ ایک طرف سے نہر بہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آگرہ کی ایک یاد تازہ ہو جائے گی یا دلی کی یاد تازہ ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ مسجد بڑی کب بنے گی، کب بڑی ہو، اور اگر ہم دل پر لے لیں انشاءاللہ تو اس مسجد کا کام بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے۔ لیں گے سب دل پر انشاءاللہ۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ پورے شہر میں جہاں کہیں مسجد کی آواز لگے تو ہمارا اس میں تعاون پہنچ جائے، چاہے ایک بولی سیمٹ ہی صحیح، ہمارا تعاون اس میں پہنچ جائے، لازمی طور پر پہنچ جائے۔ یہاں اذان ہوتی ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں قرآن پڑھانا ہوتا ہے، یہ جنت کی زمینیں ہیں۔ اس میں جو تھوڑا بھی دیتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ابھی اس مسجد کی زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے گرمی سے، کیڑوں سے، تو ہمارا خیال ہے کہ بات اتنی ہی کافی ہے، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گئے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کے پلاٹ کی رقم میں
شاید 1 لاکھ روپے مزید دینے کے باقی ہے. ابھی اس مسجد کے لیے اسی مجلس میں نقد طور پر ہم میں سے کون کتنا دے سکتا ہے وہ اپنے نام کا اظہار کرے. 3 لاکھ روپے دینا باقی ہے، جس میں سے ارجن 1 لاکھ روپے.